अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादुर गुरामानी। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात की खबरें वक्तन आती रहीं, उस हवाले से तरदीद भी सामने आती रही, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब हो गए या सलमान अकरम राजा साहब हो गए, उस पर कई रहनुमाओं ने उन पर तनकीद भी की। और आज जो खबर सामने आ रही है, सलमान अकरम राजा साहब ने जो सेक्रेटरी जनरल का ओहदा था उनके पास पीटीआई का, उस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। अलबत्ता वो ये कह रहे हैं कि वो इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करके वो इस्तीफ़ा मंजूर करने की इस्तदा भी करेंगे, लेकिन वो पार्टी के साथ रहेंगे और जो मुकदमात हैं वो पार्टी के मुकदमात लड़ते रहेंगे। हाल ही में हमने देखा कि पीटीआई के अंदर कुछ तनकीद के हवाले से खबरें भी सामने आ रही थी। जो स्ट्रेटजी थी उस पर भी सवालात उठ रहे थे कि जो बाहर क़यादत मौजूद है वो उस तरह स्ट्रेटजी को लेकर आगे नहीं बढ़ रही। अब ये भी देखना होगा कि सलमान अकरम राजा साहब ने अगर इस्तीफ़ा दिया है तो वो किस बेस पर दिया है, किन बुनियाद पर दिया है, क्या तनकीद के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है या वजूहात कुछ और हैं, ये तो अभी सामने चीज़ें आनी हैं। इसी के साथ साथ हाल ही में जो अपोजिशन लीडर्स हैं सेनेट के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर, उनको 10-10 साल कैद की सज़ा हुई थी, जो फैसला उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। लेकिन आज राना सनाउल्लाह साहब के घर के ऊपर हमले के हवाले से जो केस का फैसला था वो भी सुना दिया गया है, जिसमें दोनों अपोजिशन लीडर्स जो हैं वो भी शामिल हैं, उनको सज़ा सुनाई गई है और फवाद चौधरी साहब और ज़ैन कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया है। बानी पीटीआई को अडयाला जेल में सहूलियात के हवाले से जो पीटीआई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है, जो आज खबर सामने आ रही है उसमें बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त भी दे दी है। और ये बताया जा रहा है कि जो अदम सहूलियात का एक मामला है उसके ऊपर ये दरख्वास्त दी गई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे, इस हवाले से पहले भी हुकूमत वाज़े कर चुकी है कि मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात आगे बढ़ सकते हैं। और तलाल चौधरी साहब का बयान जो हमारी नज़र से गुजरा, उसके मुताबिक ग्रैंड जो डायलॉग है उसका ऑप्शन अभी भी मौजूद है और फोरम भी सेनेट और कौमी असम्बली मौजूद है। और स्पीकर कौमी असम्बली ने पहले भी कहा है कि वो उनका दरवाज़ा हर वक्त खुला हुआ है। अब मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे और जो मुल्क के अंदर नए सूबों की क़याम के हवाले से एक मुतालबा ज़ोर पकड़ने लगे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो आज अदालत का फ़ैसला आया है जिसमें उमर अयूब साहब हो गए या शिबली फराज साहब हो गए, उनको 10-10 साल कैद की सज़ा हुई है। पहले भी एक फ़ैसला सामने आया था। आप समझते हैं कि इस फैसले से या ये जो चीज़ें चल रही हैं कोई मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेंगे, सियासी इस्तेकाम की तरफ बढ़ेंगे? इस फैसले पर क्या कमेंट करेंगे सर? जी, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि अदलिया के फैसलों पर हमें तो बराह रास्त जजों को ऊपर हमला नहीं करना चाहिए और हमें ये सारी जो जंग है वो कानूनी तरीके से लड़नी। क्योंकि देखिए, ये नहीं हो सकता कि आप कहेंगे आज जिस अदलिया ने फैसला किया वो बहुत खराब है और वही अदलिया जिसने अभी बानी चेयरमैन को चंद दिन पहले 8 या 7 केसों में जमानत दी है वो अदलिया बहुत अच्छी थी। या ये कहेंगे जी आज बड़ी खराब अदलिया है और वो अदलिया जिसने 4 साल पहले हमजा शहबाज को 22 महीने पेशी नहीं होने दी थी वो अदलिया ठीक थी, लेकिन आज वाली अदलिया खराब। तो लिहाजा ये जो सब कानूनी मामलात हैं इनको कानूनी तरीके से ही लड़ेंगे। ये सबक मुस्लिम लीग नून को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हासिल हो चुका है। तो लिहाजा बजाय इस पे कि हम ये कहेंगे कि ये वाला फैसला ऐसा है और वो फैसला ऐसा है, हम जरूर फैसलों पर हमें इख्तलाफ है उसको जाहिर करें कानूनी तौर पे, लेकिन जंग जो है ये अदालत में ही लड़ी जाती है। ठीक है। खुर्रम दस्तगीर साहब, ये जो 9 मई के केसेस में अलीमा साहिबा के 2 बेटों की गिरफ्तारी हुई है, इस पर एक राय ये आ रही है कि तकरीबन 2.5 साल होने को हैं, अब जाके उनके बेटों को गिरफ्तार किया गया है। तो आप समझते हैं कि जो सवालात उठ रहे हैं वो दुरुस्त हैं? जी, सवालात बिल्कुल वो उठाएं, उनकी अपनी राय है, लेकिन वही बात है कि जैसे मैंने कहा कि अगर अदलिया बानी चेयरमैन को जमानत दे सकती है, इसका मतलब ये है कि अदलिया में भी एक सेंस तो मौजूद है कि उन्होंने शफाफियत से फैसले करने। अगर उन्हें इस फैसले पर एतराज है, उन्होंने अब एतराज अपना मीडिया के जरिए जाहिर कर दिया, तो बेहतर यही है कि इस एतराज को अदालत में ले जाकर लड़ा जाए। और अगर उसमें कोई वजन नहीं होगा तो जिस तरह बानी चेयरमैन तक को अगर जमानत मिल सकती है, फिर एक कारकुन को भी जमानत मिल सकती है।
تو خرمزا صاحب، یہ جو ایک معافی کے حوالے سے بات ہوئی تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اگر معافی مانگے تو معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں، پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ جی، پی ٹی آئی کو سہولت ملے گی اگر وہ دوسری سیاسی جماعتوں کا مینڈیٹ تسلیم کریں گے اور ان کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ معافی دینے کا تو آئین پاکستان میں کہیں کوئی شک درج نہیں ہے کہ اچھا ایک معافی ملے گی تو وہ سارا 9 مئی جو ہے وہ کتابوں سے مٹا دیا جائے گا۔ اچھا ایک جرم ہوا 9 مئی کو، اس کے اوپر سب کی اپنی رائے ہے، عدلیہ اب اس پر فیصلے دے رہی ہے، کچھ لوگوں کو بری کر رہی ہے، کچھ لوگوں کو سزا دے رہی ہے۔ لیکن اگر یہ خیال ہے کہ اس کسی ایک معافی مانگنے سے یہ جو جرم تھا ریاست پر حملے کرنے کا، انگریزی میں اسے آرمڈ انسریکشن کہتے ہیں، تو آرمڈ انسریکشن تو اتنی آسانی سے وائپ آف نہیں ہوگی، صرف یہ ضرور ہوگا کہ آگے چلنے کی راہ کھلے گی، اور وہ بھی راہ تبھی کھلے گی اگر سیاسی جماعتوں سے بات کی جائے۔ اور اس میں جو بہترین مثال ہے وہ یہی ہے، وہ آج سے اب تقریباً 19 سال پہلے 2006 میں جو میثاق جمہوریت ہوا تھا، اس میں 2 جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے، کہ ہم جو ہیں ایک دوسرے کے مخالف ضرور ہیں لیکن ہم دشمن نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، جو کہ آج بھی پی ٹی آئی کا موقع ہے۔ ان کے علاوہ پاکستان کی سب سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ دشمن ہیں جی۔ اور لہذا انہیں وائپ آف کرنا چاہیے۔ تو جب تک انہیں یہ بات سمجھ نہیں آئے گی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ایک خبر ابھی میری نظر سے گزر رہی تھی کہ خان صاحب نے کوئی درخواست دی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف کہ ان کو جیل میں جو سہولیات ہیں وہ نہیں مل رہی، تو اس لیے ان کے خلاف مقدمے کی انہوں نے درخواست دی۔ آپ اتفاق کرتے ہیں پی ٹی آئی پہلے بھی اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہے کہ خان صاحب کو جیل میں سہولیات جو ہیں وہ نہیں دی جا رہی؟ جی، پاکستان میں جو خبر ہے وہ 2.25 لاکھ کے قریب قیدی ہیں پورے ملک میں۔ میرا نہیں خیال کسی بھی قیدی کو سوائے ایک شخص کے اپنی ایکسرسائز کے لیے ایکسرسائز سائیکل مہیا کی گئی ہے، یا اسے چہل قدمی کے لیے 8 سیلز پر مشتمل ایک برآمدہ جو ہے وہ دیا گیا ہے، یا جو ان کی مرضی کا کھانا ہے انہیں فراہم کیا جاتا ہے۔ تو اگر 2.25 لاکھ میں سے یہ تو وہ لوگ تھے جو کہتے تھے ملک میں 2 نہیں 1 قانون ہوگا، تو وہ آلریڈی ان کو تو ان کی جو جیل مینول کے تحت حقوق ہے اس سے بہت زیادہ حکومت پنجاب نے ان کو دی ہے اجازت۔ لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ وہ غالباً اس دن سے ضرور انہیں خوف زدہ ہونا چاہیے کہ جب مریم نواز اگر آ کر بتائیں گی کہ جب وہ اڈیالہ جیل میں تھی تو انہیں کیا سہولیات میسر تھی، وہ تو ایک بہت ہی بھیانک پیریڈ تھا۔ اور یا جس دن محمد نواز شریف اڈیالہ جیل میں گئے، آج خود ملک میں واپس آ کر اپنی مرضی سے جیل گئے، تو اس دن ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، یا شہباز شریف جب ان کو جیل میں ڈالا گیا تو ان کی جو نگرانی کی جاتی تھی کہ کہیں ان کو ایک گلاس پانی بھی ایکسٹرا نہ ملے، تو یہ سب چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں۔ وہ ضرور اس وقت اپوزیشن میں ہیں، اس پہ اس کا اعتراض بھی کریں، لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ جب ان کی حکومت تھی تو انہوں نے مسلم لیگ نون کے جو قائدین تھے ان سے تو اس سے کئی 100 گنا بھیانک سلوک کیا گیا تھا۔ لیکن آج ان کو جو سہولیات میسر ہیں ضرور وہ عدالت کے پاس جائیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اس سے بھی زیادہ بہتر سہولیات چاہیے تو حکومت ضرور فراہم کرے گی۔ سر، یہ جو 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اب نئے صوبوں جو ہے ان کی قیام کے حوالے سے، نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے جو مطالبات زور پکڑ رہے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ مسلم لیگ نون یا موجودہ حکومت کیا سمجھتی ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے؟ جی، اس میں 2 باتیں ہیں۔ دیکھیں، اصولی طور پہ تو نئے صوبے بننے چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن ان نئے صوبوں کی جو منطق ہے، جس معیار پر وہ بننے ہیں، اس کا اطلاق پھر تمام صوبوں پر ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گے جی صرف پنجاب کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا، باقی صوبوں پر نہیں ہوگا۔ یہ بھی ہمارا کہنا ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ جی انتظامی بنیاد پر نئے صوبے بنائیں، تو یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جو ہے آج بھی اور آج سے کچھ سال پہلے تک 2018 تک
پاکستان کی جو تمام صوبوں کے مقابلے میں بہتر حاکمیت دے رہا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب کچھ ٹھیک تھا یا آج سب ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود باقی تینوں جو چھوٹے صوبے ہیں ان کے مقابلے میں بہتر حاکمیت کا معیار. آپ تعلیم جج کر لیں، امن و انصاف جج کر لیں، آپ صحت جج کر لیں، وہ تمام سہولیات جو سب سے بڑا یونٹ تھا اس میں سب سے بہتر پرووائڈ کی جا رہی تھی مقابلتاً. میں پھر کہوں گا سب کچھ ٹھیک نہیں تھا، نہ ہی ہے، لیکن مقابلت. اب اگر یہ کہنا ہے کہ جی اگر چھوٹے صوبے بنانے سے حاکمیت بہتر ہوتی ہے، تو کیا پاکستان کے جو چھوٹے صوبے ہیں، ابھی ہم نے خیبر پختونخوا میں جو سیلاب کے دوران حال دیکھا ہے اور جس طرح وہاں جنگلات کی بدترین کٹائی ہوئی ہے، اب اس کے اوپر ڈیٹا بھی سامنے آ گیا ہے، تو کیا وہ بہتر حاکمیت ہے؟ کیا وہ چھوٹا صوبہ بہتر حاکمیت کر رہا ہے؟ تو ہمارا مسلم لیگ نون کا موقف یہ رہے گا کہ اصولی طور پر نئے صوبے بننے چاہیے، لیکن جو بھی معیار ڈیسائیڈ ہو وہ پھر معیار پر سب کا اطلاق ہوگا. اور یہ اسی لیے یہ بات کی گئی تھی کچھ آئی تھنک غالباً آج سے 2011 یا 12 میں صوبائی اسمبلی پنجاب نے یہ پاس کیا تھا ریزولوشن کہ ایک کمیشن بنایا جائے جو اس معیار کا متعین کر سکے کہ کس بنیاد پر نئے صوبے بننے چاہیے. اور اگر ایک کوئی تمام صوبے مل کر اس کا تعین کر لیتے ہیں جو بہت اچھی بات ہے. اس میں صرف دو باتیں اور ہیں. ایک یہ ہے کہ سینٹ آف پاکستان کا کیا ہو، اگر صوبے نئے بنتے ہیں تو کیا پھر اسی طرح ہر نئے صوبے کو اتنی ہی برابر نمائندگی جائے گی، نمبر 1. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر آف کورس این ایف سی کا جو معاملہ ہے وہ اس میں بھی بہت میجر تبدیلی آنی ہوگی. تیسرا ایک اور ایشو ہے جس پہ کم توجہ دی جاتی کہ آئینی طور پر جس صوبے کو سپلٹ کیا جا رہا ہے اس کی صوبائی اسمبلی سے بھی 2/3 اکثریت درکار ہوگی. تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے فکری طور پر بھی اور آئینی طور پر. لیکن خرم دستگیر صاحب، یہ حال ہی میں آرمی چیف صاحب کی جو توسیع کے حوالے سے ایک بات چلی تھی، اس حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب کا اور بیرسٹر عقیل صاحب کا ایک موقف سامنے آیا تھا. میں بطور سابق وزیر دفاع آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب قانون منظور ہوا تھا تو اس وقت تک تو 3 سال کا نوٹیفیکیشن تھا، تو کیا اب مزید نوٹیفیکیشن توسیع کے حوالے سے جاری ہونا ہے یا نہیں؟ جی، اس میں بھی چونکہ ہم ایک گرے ایریا میں ہیں تو بہتر یہی ہے کہ اس پہ یا تو وزارت دفاع کی طرف سے ایک ڈیٹیلڈ لیگل ریزننگ سامنے آ جائے، ٹھیک ہے، یا پارلیمان جو ہے وہ اس بات کو قانون میں امینڈ کر کے، اس کو سادہ اکثریت چاہیے، امینڈ کر کے اس میں ایک پرووائزو ایڈ کیا جا سکتا ہے تاکہ آنے والے تمام جو یعنی دور ہیں ان کے لیے معاملہ کلیئر ہو جائے اور اس میں کوئی ابہام نہ رہے. چلیں ایک آخری سوال ہوگا خرم دستگیر صاحب کے میاں صاحب کے حوالے سے. آپ کی حال ہی میں ان کے ساتھ ایک ملاقات بھی ہوئی، ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شاید خوش نہیں ہیں موجودہ سیٹ اپ سے یا کچھ ناراضگی ہے. آپ نے ملاقات میں سر کیا دیکھا؟ اپوزیشن کے حوالے سے وہ کیا رائے رکھتے ہیں، سیٹ اپ کے حوالے سے وہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ جی، مجھے تو بہت تسلی ہوئی اس ملاقات میں. الحمدللہ جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں اور قائد ہیں وہ پوری طرح متحرک ہیں اور اب انگیجڈ ہیں پارٹی کے معاملات. ٹھیک ہے. یہ جو ملاقات ہوئی یہ بھی ایک جو آنے والے ضمنی انتخابات ہے اس میں ایک صرف حلقے کے حوالے سے ہوئی، تو لہٰذا وہ اب پارٹی کے معاملات میں دلچسپی لے رہے ہیں. وہ وزیر اعظم کو اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو مستقل گائیڈنس بھی پرووائڈ کر رہے ہیں اور ہر لحاظ سے وہ اب اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اسے پورا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، خرم دستگیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شیر علی ارباب صاحب ہمیں جوائن کریں گے.